صحیح سر، اب کچھ پڑھنا چاہوں گا میں بھارتی جارحیت کی جانب، اور جو ایک ڈی اسٹیبلائزیشن کی کوشش بھارت کی ہمیشہ سے خطے میں رہتی ہے، خاص طور پر 16 دسمبر کے بعد جب ہمارا فوکس، جیسا کہ آپ نے گفتگو کے آغاز میں بھی اس بات کا ذکر کیا، ایک طرف شفٹ ہوا اور ہم نے ایز اے نیشن وی ڈیسائیڈڈ کہ ہمیں اب دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا، لڑنا ہے، سیاسی قیادت بھی ہماری کٹی ہوئی۔ اس موقع پر بھارت نے اپنی جارحیت کا آغاز کر دیا، 5 شہری بھی ہمارے ظفروال اور شکرگڑھ سیکٹر میں شہید ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ جوان بھی شہید ہوئے، پاکستانی فوج نے بھی جواب دیا۔ لیکن اس کا ذکر آپ نے بہت پہلے ایک انٹرویو میں میرے ساتھ کیا تھا کہ نریندر مودی کے آنے کے کچھ ماہ کے بعد یہ جارحیت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اب یہ شروع ہو گیا ہے، بھارت کیا میسیج دینا چاہ رہا ہے ایسے موقع پر جب ہم ایک طرف جنگ لڑ رہے ہیں اور وہاں پر وہ دوبارہ سے اس پورے خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیے، آپ نے پچھلے دنوں اجیت کمار ڈوول کے بہت سارے انٹرویو سنے ہیں کہ نیٹ کے اوپر آ گئے، وہ اوور کانفیڈنٹ ہو کے اپنے تکبر میں آ کے بک گیا بہت ساری باتیں، اور وہ انٹرویو پھر اس کے خلاف بھی استعمال ہوئے۔ پاکستان آرمی نے، فورن آفس نے، ISI نے وہ بہت ساری باتیں پھر امریکنز کو بھی دی جا کے کہ دیکھو کہ یہ ڈوول اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے افغانستان میں پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں اور ہم دیوبند کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اجیت کمار ڈوول کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، کہ ہم دیوبند کو استعمال کر رہے ہیں طالبان کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی TTP کو کنٹرول کرنے کے لیے دیوبند استعمال ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے ہم نے بات کہی تھی کہ دیوبند فرقے کے اندر پرابلم ہے یہ کہ مسلک میں جو کہ ان کو تھوڑا سا کہ ان کو اپنے اندر سے وہ کالی بھیڑوں کو نکالنا ہے۔ جی، لیکن بات یہ ہے کہ اجیت کمار ڈوول نے کوئی اپنے پلانز چھپائے نہیں ہیں۔ ان کا پلان یہ ہے کہ ہم پاکستان کو مغرب میں پھنسائیں گے، پاکستان میں ایک میسو خانہ جنگی کروائیں گے، اور جب پاکستان مشرقی پاکستان کی طرح خانہ جنگی میں پھنس جائے گا، دیکھیں 71 میں کیا کیا تھا انہوں نے، 71 میں مارچ میں انہوں نے بغاوت شروع کروائی تھی مکتی بہانی سے، نومبر تک وہ بغاوت گئی، نومبر میں جب پاکستان آرمی پوری طرح پھیل گئی، پھنس گئی، انہوں نے اپنی فوجیں داخل کر دی، اور ایگزیکٹلی وہ یہی گیم پلان اب کرنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے ان کو کہا تھا کہ اکتوبر سے لے کے جون کے درمیان کسی وقت یہ پاکستان پر اٹیک کریں گے، اور اس وقت اگر جو ان کی ڈپلائمنٹ ہے آپ دیکھیں، یہ جو پاکستانی میڈیا میں یہ بات نہیں آتی، لیکن روز ان کے جہاز آتے ہیں ہمارے بارڈر کے پاس سے جاتے ہیں، وہ ہمارے ریڈار کوریج سروے کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا رسپانس ٹائم کتنا ہے، ان کے ڈرون روز ہمارے بارڈرز کراس کر کے آ رہے ہیں، ہماری بارڈر کی ہماری سیکورٹی پوسٹوں کو، ہمارے ڈیفنسز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک پروفیشنلی واٹ وی آر سیئنگ دس از کہ وہ جنگ کی ایک ایسی تیاری کر رہے ہیں کہ جو اگلے 3-4 مہینے کے اندر، 5 مہینے کے اندر ایگریسو ہوتی جائے گی۔ انڈیا کے اندر وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہندو ریاست بنائیں گے، 2021 تک ہم کوئی مسلمان کوئی عیسائی نہیں چھوڑیں گے وہاں پہ، ہم سب کو قتل کریں گے یا کنورٹ کریں گے۔ تو جو ان کا موڈ ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ہم احمق ہوں گے کہ اگر ہم انڈیا سے، اگر ہم اس وقت یہ سمجھیں کہ کوئی ان سے دوستی، کوئی تجارت، کوئی بات چیت کر کے ہم ان کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ 1000 سال کی غلامی کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مودی جیسا درندہ ان کا حکمران بنا ہے، ان کے پاس دوبارہ ان کو پتا ہے کہ اس طرح کا موقع نہیں ملے گا، اور اس سے زیادہ کمزور ریاست پاکستان کی ان کو پہلے کبھی نہیں ملی تھی، کہ جب وہ ریاست جو اس کی حکومت بجلی پانی گیس کنٹرول نہیں کر سکتی، کہ جس کی عدالتیں ابھی تک لڑ رہی ہیں فوج کے ساتھ اس بات کے اوپر کہ فوجی عدالت ہونی چاہیے کہ نہیں، اس بات کے باوجود کہ ملک حالت جنگ میں ہے، تو یہ تو آئیڈیل انوائرمنٹ ہے انڈیا کے